بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور وہ بھی اصول عملیہ کے بارے میں۔ پھر اصول عملیہ میں ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں عقل کو انجام دینا ہے یا اکثر کو، اور وہ عقل اور اکثر بھی ارتباطی ہوں۔ تو کہا کہ یہاں پر چند تنبیہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جس میں سے آپ نے پہلی تنبیہ تو پڑھ لی، اور دوسری تنبیہ اس حوالے سے ہے جو کچھ پڑھ چکے اور مزید آج پڑھیں گے، کہ اگر کوئی جز یا کوئی شرط ہم بھول گئے، نسیان ہو گیا ہمیں، آیا یہ نسیان سبب بنتا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے جناب اس کام کو دوبارہ انجام نہ دیں، یا مثلا جو ہے کیا ہے وہ ہم سے ساکت ہو جائے رفیان امتی کے عنوان سے، یا اس قسم کی ہم بات نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری تنبیہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ عبارت میں وضاحت کریں گے۔ اور تیسری تنبیہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو انجام دیا جبکہ آپ کو شک ہے کہ آیا اس کا نہ ہونا شرط ہے، نہ ہونا جز ہے، یا ہونا جز ہے۔ مثلا میں نماز میں سورت پڑھتا ہوں، آیا سورت کا نہ ہونا جو ہے کیا ہے شرط ہے؟ اگر ہو گئی تو پھر میری نماز گڑبڑ ہو جائے گی۔ یا ایسا ہے کہ نہیں، نہ ہونا شرط اور جز نہیں ہے لیکن نہ ہو تو بہتر ہے، اب اگر میں نے اس کو انجام دے دیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے میری نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر میری اس صورت پڑھنے سے ایسے ہوا کہ گویا کہ میرا حمد ہی کام کا نہیں رہا، تو پھر تو قاعدہ اشتغال یہی کہتا ہے کہ آپ کو یہ عمل دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں یہ جو شریعت کی طرف سے خطاب آتا ہے کہ تم پر یہ چیز واجب ہے، چاہے تم ذاکر ہو چاہے تم ناسی ہو، یا اے ناسی تم پر یہ چیز واجب نہیں ہے، یا مطلق جو ہے کیا ہے خطاب آیا ہے، تو ان خطابات کے مختلف ہونے سے بھی جو ہے کیا ہے نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں۔ لا یذہب علیک، پھر تم پر یہ چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے مخفی کا کہیں کوئی لفظ نہیں ہے، یذہب یعنی تم پر یہ چیز نہیں جانی چاہیے۔ کیا چیز؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ شیخ توسی سے کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر نسیاناً کوئی جز یا شرط آپ بھول گئے ہیں تو یہ سبب نہیں بنتا کہ وہ جز یا وہ شرط آپ سے جو ہے کیا ہے وہ ساکت ہو جائے، اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہو کما یمکن رفع الجزئیہ، بتحقیق شان یہ ہے جس طریقے سے ممکن ہے کہ اس چیز کی جزئیت ختم ہو جائے، اب شرطیہ یا اس چیز کی شرطیت ختم ہو جائے، فی ھذا الحال اس نسیان والی حالت میں، بمثل حدیث رفع، بھائی اس کی جزئیت کیوں ختم ہوگی اور اس کی جو ہے کیا ہے شرطیت کیوں ختم ہوگی؟ کہتے ہیں حدیث رفع جیسی احادیث سے۔ تو پھر گویا کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ حدیث رفع جو ہے تخصیص لگاتی ہے کس کو؟ وہ ادلے جو کہہ رہے تھے کہ یہ چیز جز ہے اور یہ چیز شرط ہے۔ کذالک یمکن تخصیصھا، اسی طریقے سے جیسے کہ جزئیت والے ادلہ کو تخصیص لگا سکتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے ممکن ہے تخصیصھا کہ ہم ادلہ جز و شرط کو تخصیص لگیں، بہذا الحال اس حالت یاد دہانی کے ساتھ۔ یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ جیسے حدیث رفع مخصص ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر میں جناب غافل نہیں ہوں بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے یہ جز ہے، تو پھر تو یہ بھی جو ہے کیا ہے غفلت والی صورتحال بھی
تخصیص لگا سکتی ہے اور اس کی جزئیت وغیرہ کو ختم کر سکتی ہے بحسب ادلت الاجتہادیہ، کہتے ہیں ادلہ اجتہادیہ کے حساب سے۔ یہ ادلہ اجتہادیہ کس کے مقابلے میں لا رہے ہیں؟ یہ جو ہے کہ اصول عملیہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ کما، جس طریقے سے اذا وجہ الخطاب، خطاب اس طریقے سے متوجہ ہوا علی نحو یعم الذاکر والناسی، جو ذاکر کو بھی شامل ہوتا ہے، ناسی کو بھی۔ ذاکر یعنی جو ہے کیا ہے جناب، یادداشت ہے اس کی کہ یہ چیز جز ہے، یہ چیز جز نہیں ہے۔ خوب، ایسا کوئی خطاب ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خوب، لیکن یہاں پر خطاب جو ہے کیا ہے جناب، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جناب وہ بالخالی، وہ خطاب جو ہے کیا ہے، ایسا ہے جو شامل ہے ذاکر کو، ناسی کو، اور بالخالی، جس کا ذہن خالی ہے۔ کس چیز سے خالی ہے؟ اما شک فی دخلہ، جس چیز کی مداخلت میں یہ شک کرتا ہے کہ آیا صورت بھی نماز میں دخالت رکھتی ہے، جز ہے یا جز نہیں ہے۔ خوب، مطلقہ، تو یہ کبھی امر ایسے مطلق ہوتا ہے۔ وقد دل دلیل آخر، اور پھر ایک اور دلیل ہے، وہ آ کے دلالت کرتا ہے علی دخلہ فی حق ذاکر۔ بھائی یہ چیز مثلا بیٹھنا یا یہ صورت پڑھنا، یہ اس ہمارے مکلف بہ میں داخل ہے، لیکن جس شخص کو یاد ہو، یعنی جس کی یادداشت میں ہے۔ او وجہ، یا کبھی کبھی خطاب متوجہ ہوتا ہے الی الناسی، ناسی کی طرف۔ کیسے؟ خطاباً، ٹھیک ہے، ایک ایسا خطاب یخصہ، جو مخصوص کر دیتا ہے اس ناسی کو بوجوب الخالی۔ بوجوب الخالی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو شخص خالی الذہن ہے اس پر بھی یہ چیز واجب ہے، لیکن بعنوان آخر، عام ایک اور عنوان سے۔ ٹھیک ہے، مثلا کیسے؟ جیسے کہا جائے اے مرد تجھ پر یہ چیز واجب ہے، او خاص۔ یا کبھی خطاب ایسے ہوتا ہے کہ جس کا یادداشت کمزور ہے۔ خوب، ولا بعنوان ناسی، لیکن خطاب ناسی کے عنوان سے نہیں ہو سکتا کہ یلزم، تاکہ پھر اس پر کوئی اعتراض لازم آئے۔ وہ کیا اعتراض لازم آئے گا؟ استحالت ایجاب ذالک، کہ محال ہے اس قسم کی چیز واجب کرنا علیہ ناسی پر، اس عنوان ناسی سے۔ خوب، لخروج ہی ان ہو، اس لیے کہ اگر ناسی جو ہے کیا یہ خطاب یاد رکھے کہ مجھ پر یہ خطاب ہے، پھر تو ناسی ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ بتوجیہ الخطاب، کہ خطاب متوجہ ہوا ہے ناسی کی طرف، الیہ لا محالت، کما توہم ذالک، یا کما توہم لذالک، جیسے کہ توہم کیا گیا ہے اس استحالے کا۔ استحالت تخصیص الجزئیہ او شرطیہ، کہ بھئی محال ہے کہ یہ جزئیت تخصیص رکھتی ہو یا شرطیت تخصیص رکھتی ہو بحال ذکر، حال ذکر یعنی یادداشت والی حالت میں۔ وَإِجَابُ الْعَمَلِ الْخَالِ عَنِ الْمَنْسِي، اور واجب ہے عمل کرنا جو خالی ہے کس؟ اس جز سے جو کہ یہ بھول چکا ہے، علی الناسی، اس پر بھی واجب ہے۔ فَلَا تَغْفَلْ، پس تم غافل نہیں رہو۔ خیر، یہ دوسری تنبیہ پوری ہو گئی۔ الثالث، فرماتے ہیں کہ تیسری تنبیہ کیا ہے؟ انہو ظہر، بالتحقیق شان یہ ہے کہ ظاہر ہو چکا، مما مر، جو ہم نے تنبیہ ثانی میں بیان کیا، حال و زیادت الجزء، وہ حالت جب انسان کسی جز کو بڑھا دیتا ہے۔ اذا شک، جب اذا شک شک کیا جائے، فی اعتبار عدمہا، کہ اس زیادت کا نہ ہونا یہ شرط ہے۔ کبھی ہونا شرط ہے، کبھی عدم جو ہے کیا ہے جناب، شرطن او شطرن، شرط ہے یا جو ہے کیا ہے وہ جز ہے۔ خوب، فی الواجب، کہاں پر شرط ہے یا کہاں پر جو ہے کیا ہے جز ہے؟ فرماتے ہیں واجب میں یہ شرط ہے یا جز ہے۔ خوب،
عدم اعتبار ہی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشکوک العدم کو جو ہے کیا ہے معتبر نہیں سمجھا گیا فی جزئیت ہی، ٹھیک ہے، اس جز کی جزئیت میں. یعنی کیا؟ یعنی ایسا نہیں کہ اس کا نہ ہونا معتبر ہے اس جز میں، صورت کا نہ ہونا معتبر ہے حمد میں، وَإِلَّا، لیکن اگر ایسے ہو کہ صورت کا نہ ہونا یہ حمد کو اہمیت دیتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ شخص اس کو انجام دیتا ہے تو لم یکن من زیادت ہی، تو یہ جز بڑھایا نہیں ہے، بل من نقصان ہی، بلکہ اگر یہ جز کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ بڑھاتا ہے تو گویا کہ حمد کم ہو گیا. خوب، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ بڑھانا شرط ہے کہ اگر آپ نے بڑھا دیا تو اسے ما قبل والا جز کل عدم ہو جائے گا. وَذَالِكَ، بھائی کیوں ایسے ہے؟ لِإِنْدْرَاجِ ہی، اس لیے کہ یہ ہماری بحث داخل ہو رہی ہے فی شک کے فی دخل شیء فی ہے، کہ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا کوئی چیز دخالت رکھتی ہے مامور بہ میں جز کے عنوان سے یا شرط کے عنوان سے، یا اس قسم کی کوئی دخالت نہیں رکھتا. وَيَصِحُ لَوْ أَتَى بِهِ، بس وہ عمل صحیح ہوگا اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے اس مشکوک چیز کو یا اس عمل کو مع زیادت، اس اضافے کے ساتھ، عمدن جان بوجھ کر، تشریعاً چاہے وہ بدعت کے عنوان سے انجام دے رہا ہے، خوب، یا جہلاً جہل کے عنوان سے انجام دے رہا ہے، یا قصوراً کوتاہی کی وجہ سے انجام دے رہا ہے، خوب، یہ مثلاً اس کو علم ہی حاصل نہیں تھا، حاصل کر بھی نہیں سکتا تھا، او تقصیراً، یا علم حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا، او سہون، یا نسیاناً اس نے اس چیز کو انجام دے دیا. خوب، تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ان تمام حالات میں وَإِنْ اسْتَقَلَّ الْعَقْلُ، اگرچہ ہماری عقل مستقل ہے، کس کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں لولا نقل، اگر نقل نہ بھی ہو، وہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے بلزوم الاحتیاط، آپ پر ضروری ہے کہ احتیاط کریں، لقاعدۃ الاشتغال، قاعدہ اشتغال کی وجہ سے، الاشتغال الیقینی، یقینی. نعم، جی ہاں. اب جی ہاں کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عبادت کا صحیح ہونا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو جزء زائد ہے وہ ما قبل والے جز کو ختم نہ کر دے. لو کان، اگر یہ معتی بہ، یعنی جس چیز کو انجام دیا گیا ہے یہ عبادت ہو، جیسے نماز ہے، وَأَتَى بِهِ كَذَلِكَ، اور اس شخص نے اس عبادت کو انجام دیا كَذَلِكَ، اسی طریقے سے، یعنی اس جزء مشکوک کے ساتھ انجام دیا ہے. خوب، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں عَلَى النَّحْوِ، اس طریقے سے انجام دیا ہے، لو لم یکن للزائد دخل فیہ، اگر اس زائد جز کی کوئی دخالت نہیں ہوتی معتی بہ میں، لما یدعو الیہ وجوبہ، تو پھر اس شخص کو کوئی بلانے والا نہیں تھا، کوئی اس کو جو ہے کیا ہے ابھارنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، الیہ، اس زائد کی طرف، کہ وجوبہ، کہ یہ اس کے واجب سمجھ کر انجام دے، نہیں، اس طریقے سے نہیں تھا. ہو لکان، تو پھر ہو جاتا باطلاً، یہ معتی بہ باطل ہو جائے گا مطلقاً، چاہے حقیقت میں جز ہو چاہے حقیقت میں جز نہ ہو. مطلقاً کا مطلب یہ ہوگا، یا یوں کہیں چاہے جو ہے کیا ہے یہ ما قبل والے جز کو ختم کرتا ہو چاہے ختم نہ کرتا ہو، اور فی صورت عدم دخل ہی، یا اس صورت میں کہ جب یہ زائد دخالت نہیں رکھتا فی ہے اس معتی بہ میں، لعدم قصور الامتصال، اس لیے کہ اس شخص کے انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، فی ہذہ صورت، اس صورت میں جب اس نے اس زیادتی کو انجام دیا ہے، اس صورت میں کوئی اس کی کوتاہی نہیں ہو جائے گی. خوب، لعدم قصور الامتصال فی ہذہ صورت مع استقلال عقل، جبکہ ہماری عقل جو ہے کیا ہے وہ مستقل ہے، کس حوالے سے؟ بلزوم الاعادت، کہ بھائی آپ پر ضروری ہے کہ اس کام کو دوبارہ انجام دیں،
ما اشتباہ الحال، جب حال آپ پر مشتبہ ہو کہ آیا یہ میرا عمل اس اضافی جز کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں، لقاعدۃ الاشتغال، اس لیے کہ ہم یہاں پر قاعدے اشتغال کو جاری کریں گے، قاعدے براءت کو جاری نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا لَوْ أَتَى بِهِ، لیکن اگر یہ شخص انجام دیتا ہے اس جز کو کس عنوان سے، خطا کے عنوان سے انجام دیتا ہے، علی النحو، اس طریقے سے کہ یدعوہ الیہ علی ای حال، دعوت دیتا ہے اس شخص کو اس زائد کی طرف علی ای حال، چاہے وہ جز ہو اس ہماری عبادت کا حقیقت میں، ٹھیک ہے، یا ہم کہیں کہ بغیر صورت کے بھی ہماری نماز چل جائے گی، ہم پڑھ لیں گے خوب، تو فرماتے ہیں کہ علی ای حال کان صحیحا، یہ عمل جو ہے کیا ہے صحیح ہو جائے گا، ولو کان مشرعا، اگرچہ یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ بدعت گزار ہی کیوں نہ ہو، فی دخل ہی، کیوں بدعت کرتا ہے، اس لیے کہ اس شخص نے داخل کیا ہے اس زائد چیز کو فی ہے اس عمل میں، بنحو، اس طریقے سے، ما عدم علم ہی بدخل ہی، جبکہ اس کو علم نہیں تھا کہ آیا یہ زائد بھی داخل ہے ہم میرے اس عمل میں یا داخل نہیں، فإن تشریعہ، بالتحقیق اس شخص کی یہ بدعت گزاری کرنا، فی تطبیق المعتی بہ مع المامور بہ، جو معتی بہ یعنی عمل انجام دیا گیا ہے وہ مطابق ہو اس عمل کے جس کا امر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں اگر ایسا ہو بھی صحیح، وہ لا ینافی قصدہ الامتثال، اس نے تو قصد نہیں کیا تھا کہ یہ جز بھی عبادت کا حصہ ہے، وتقرب بہ علی کل حال، اور ہر حالت میں تو عمل انسان کو خدا کے قریب نہیں کرتا ہے، ثم انہ ربما یتمسک، پھر کچھ علماء آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کی عبادت صحیح ہے، کیوں، لصحت ما اتی بہ، اس لیے کہ اس جز سے پہلے تو اس نے جو اعمال کیے تھے، جو عمل کے اجزاء انجام دیے تھے وہ صحیح تھے، زیادت، اس زیادت کے ساتھ باستصحاب الصحت، بھائی پہلے صحت تھی، اس زائد جز کے بعد صحت میں شک کرتے ہیں تو استصحاب صحت کو ہم جاری کریں گے، وہ لا یخلو من کلام، کہتے ہیں یہ استصحاب کرنا خالی نہیں ہے بحث سے، وہ نقض و ابرام، اور اس میں نقض ہے، اشکالات وارد ہوتے ہیں، ابرام وہی اعتراض کی معنی میں، خارج اما هو المهم فی المقام، البتہ اگر اس بحث میں جائیں گے تو پھر ہم اپنے محل بحث سے خارج ہو جائیں گے، زیادہ اگر آپ اس مطلب کو دیکھیں گے تو پھر استصحاب میں انشاءاللہ اس بحث کو دیکھا جائے گا، وَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي مَبْحَثِ الْاسْتِصْحَاب انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو استصحاب کے بحث میں ہم یہ چیز پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔